السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ یہ بات ہے 1980 کی۔ شیر خان اپنی دکان سے نکل کر سائیکل کی چین ٹھیک کروانے کے لیے تھوڑی ہی دور موجود مکینک کی دکان پر جاتا ہے۔ وہ بہت جلدی میں ہوتا ہے۔ آج اسے گھر جلدی جانا تھا کیونکہ اس کے والد رحیم خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور 8 پہلے ہی بج چکے تھے۔ اس کو گھر پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ ویسے بھی لگ جاتا تھا۔ شیر خان لاہور کے ایک علاقے بادامی باغ کا رہائشی تھا۔ اس کے والد کا کپڑے کا کاروبار تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ شیر خان ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ والد کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اس نے کپڑے کا سارا کاروبار اکیلے سنبھال لیا تھا۔ اس کے بڑے 2 بھائی تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ لاہور میں ہی الگ جگہ پر رہتے تھے اور وہ بہت بڑی پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ہر اتوار یہ لوگ اکٹھے ہوتے اور دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے اور بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ اب شیر خان چین ٹھیک کروا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا۔ وہ جاتا تو سیدھے راستے سے ہی تھا، مگر جب بھی کبھی دیر ہو جاتی تو قبرستان کے شارٹ کٹ راستے سے گھر چلا جاتا تھا۔ اس رات بھی شیر خان کو دیر ہو گئی تھی۔ کیونکہ شدید سردیوں کی رات تھی تو شیر خان قبرستان کے شارٹ کٹ راستے سے جا رہا تھا۔ وہ راستہ بالکل سنسان تھا۔ قبرستان کے آدھے راستے میں اسے تھوڑی دور سے کوئی حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے آواز دی مگر کوئی نہیں بولا۔ شیر خان نے سائیکل کو سائڈ پر کھڑا کیا اور آہستگی سے اس جگہ پہنچا جہاں اسے کوئی مسلسل حرکت کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ اس وقت ایسی جگہ پر یا تو جادوگر ہوتے ہیں یا پھر جنات، مگر اس نے ہمت کی اور آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک جوان اور خوبصورت عورت کالی چادر پہنے قبر کھود رہی تھی اور وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس نے ایک بچہ قبر سے نکالا جو لگ بھگ 2 یا 4 دن کا ہوگا۔ اتنی سردی میں شیر خان پسینے سے بھیگ گیا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے ایک بڑی سی لکڑی اٹھائی اور زور سے بولا، کون ہو تم اور یہ کیا کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ اس عورت نے کچھ نہ سنا اور بچے کو کپڑے پہ لپیٹنے لگی۔ شیر خان نے اسے لکڑی سے مارتے ہوئے پوچھا تو وہ اچانک ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ شیر خان کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ پھنس گئی ہے تو اس نے ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ ارے میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں تو اپنے گھر میں تھی۔ آپ کون ہیں؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ میں شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اور زور زور سے رونے لگی۔ شیر خان نے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے ہی یہ قبر کھود کر یہ بچہ باہر نکالا ہے، اب جھوٹ بول رہی ہو؟ تو وہ بولی، نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، میں یہاں کیسے پہنچی؟ رحم کر کے مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ شیر خان بہت پریشان ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے شیر خان کے ہاتھ سے وہ چھڑی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری اور شیر خان نیچے گر گیا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا، اسے زور سے چکر آ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ بھاگ چکی تھی تو شیر خان نے اس بچے کو دوبارہ قبر میں ڈالا اور قبر بند کر دی۔ اب رات کا 1 بج گیا تھا۔ ادھر رحیم خان بہت پریشان تھا اور بے صبری سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بہت برے خیال آ رہے تھے۔ وہ مسلسل دعائیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اچانک دروازہ بجا تو دیکھا شیر خان آیا ہے۔ رحیم خان نے جب شیر خان کی حالت دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا اور دیر کیسے ہو گئی؟ تو شیر خان نے اپنے باپ کو کچھ نہ بتایا، بس یہ کہا کہ سائیکل خراب ہو گئی تھی اور راستے میں کیچڑ میں گر گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ رحیم خان کو سکا سانس آتا ہے اور شیر خان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ وہ عورت کون تھی، چڑیل تھی یا انسان؟ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسری طرف وہ عورت اپنی کار سے اتری اور پیدل چل کر ایک تنگ گلی میں پہنچی اور کونے میں ایک گھر کے اندر چلی گئی جہاں ایک کالے علم والا عامل خوفناک کھوپڑیوں کے ساتھ کچھ منتر وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ وہ عورت وہاں جا کر اس کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔
تو وہ بولا یہ اچھا نہیں ہوا، مجھے جنات نے اطلاع دے دی ہے، اگر کام ادھورا رہ گیا تو یہ شیاطین تمہیں اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ تمہیں پتا ہے کہ یہ ہر کام کی قیمت لیتے ہیں۔ تو عورت بولی میں نے پوری کوشش کی مگر وہ مجھے مارنے لگا تھا، ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو بلا لیتا، اس لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ مہربانی کریں عامل بابا، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں آپ کو 2 بچے پہلے ہی لا کر دے چکی ہوں اور بھی لاؤں گی، بس میرا کام ہو جانا چاہیے۔ تو عامل کہتا ہے کام ہو جائے گا اگر تم مجھے اور جنات دونوں کو خوش کرے گی۔ یہ سن کر وہ عورت عامل کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شیر خان کے والد رات اور صبح فجر کے وقت تلاوت لگایا کرتے تھے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر شیر خان نے ناشتہ کیا اور دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب وہ قبرستان آیا تو وہ پھر سے اسی پریشانی میں گر گیا۔ وہ سارا دن بس اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کو گھر آتے وقت اس کی نظر اسی جگہ پر تھی جہاں وہ عورت ملی تھی۔ وہ کافی دیر اس جگہ پر کھڑا رہا کہ شاید آج وہ اس عورت کو پکڑ لے اور یہ راز جان سکے، مگر کچھ نہ ہوا۔ آخر کار وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک درخت کے پیچھے وہ عورت کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت غصہ تھا کہ آج بھی اس کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ وہ اسی عامل کے پاس گئی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی جنات نے اس عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس عامل نے کہا کہ آج پھر تم نے کام نہیں کیا، اب سزا بھگتو۔ وہ روتے ہوئے بولی اور سارا ماجرا بتایا۔ عامل کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا۔ عورت بولی کچھ کیجیے، میں ہر حال میں بچہ چاہتی ہوں۔ تو عامل بولا کہ اب تمہارا کام وہی انسان کرے گا جس نے تمہاری راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اگلے دن شیر خان معمول کے مطابق دکان پر جا رہا تھا کہ اس کو ایک آدمی جو کہ کالے کپڑوں میں تھا قبرستان میں کھڑا نظر آتا ہے، جو شیر خان کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، مگر اس کو اپنا وہم سمجھ کر دکان پر چلا جاتا ہے۔ رات کو جب شیر خان سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہا ہے اور ایک بچہ نکال کر کسی تنگ گلی سے ہو کر ایک گھر میں جا رہا ہے، اور وہ بچہ ایک عامل کو دے دیتا ہے، اور وہی عورت جو قبرستان میں تھی اس عامل کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سارے کپڑوں پر مٹی اور کیچڑ لگا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، رات کو تو وہ نہا کر سویا تھا، پھر یہ مٹی کہاں سے آئی اور میرے جسم میں اتنی درد کیوں ہو رہی ہے۔ اتنے میں اس کے والد کی آواز آتی ہے اور پھر وہ نہا کر ناشتہ کرنے چلا جاتا ہے۔ جب عورت کو عامل نے بچہ دیا تو وہ بولتی ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس بندے کو جنات کے ذریعے قابو کر لیا ہے اور وہ اس کا ادھورا کام پورا کرے گا اور اسے کچھ پتا بھی نہیں لگے گا، وہ سمجھے گا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ خیر اب 3 اور بچے رہ گئے ہیں جو کہ 2 ہفتوں میں پورے کر کے کام مکمل کرنا ہے۔ اب تم یہ بچہ لو اور اپنے حصے کا کام مکمل کرو۔ وہ عورت اس بچے کو کالے شاپر میں ڈال کر صبح صبح گھر لے آتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت کی ساس نے کہا کہ بیٹی تم ساری رات کہاں تھی؟ تم آج کل بہت گمسم رہتی ہو گھر پر اور مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتی۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تم اولاد کے لیے بے چین ہو، مگر اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری چھپی ہو، اس لیے اللہ کو راضی رکھو، وہ ضرور تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ تو عورت نے جواب دیا کہ امی آج کل میں اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں تو انہی کے گھر رات رک جاتی ہوں، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ایک بوتیک کھولنا چاہتی ہیں، بس اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے وہ مجھے ضرور اولاد دے گا۔ ساس اسے پیار کرتی ہے تو کالا شوپر دیکھ کر کہتی ہے کہ بیٹی اس میں کیا ہے اور اس میں سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، ایک دوست کے لیے دوائی بنانی ہے۔ یہ کہہ کر عورت کمرے میں چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے شاپر سے بچے کی لاش کا ایک ٹکڑا نکالتی ہے، جس کو دیکھ کر اسے الٹی آ جاتی ہے، مگر وہ دل میں کہتی ہے کہ امی اب میں اور اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ٹکڑے کو منہ میں ڈال کر کھا جاتی ہے۔ ادھر شیر خان کو تیسرا دن تھا۔ وہ مسلسل وہی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے ویسے ہی صبح گندے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پریشانی میں وہ اپنے دوست سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو
तो उसका दोस्त उसे एक बाबा के बारे में बताता है कि वो बहुत पहुंचे हुए हैं और 500 रुपए लेते हैं। बिना पूछे मसला बता देते हैं और अगर हल न हो सके तो 1000 रुपए देते हैं और वापस भेज देते हैं। आज तक उन्होंने किसी को 1000 रुपए नहीं दिए। तुम उनसे बात करके देखो। शेर खान दोस्त के बताए हुए पते पर उस बाबा से मिलने पहुंच जाता है। बाहर खड़े आदमी को 500 रुपए देता है और वो आदमी शेर खान को बाबा के कमरे में भेज देता है। अंदर जाकर वो बाबा के पास बैठ जाता है। बाबा अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और फिर कहता है कि तेरे मसले का कोई हल नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ और हाँ, वापसी पर 1000 रुपए लेते जाना। शेर खान पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, मगर वो फौरन उसे जाने का हुक्म दे देता है और इस तरह वो वहाँ से निकल आता है। शेर खान के अंदर का डर और भी बढ़ जाता है कि जरूर कोई खतरे वाली बात है जो इतने बड़े बाबा के पास भी मसले का हल नहीं। अब मैं क्या करूं? उधर आमिर शेर खान के जाने के बाद तमाम लोगों को कमरे से बाहर निकाल देता है और कमरे के अंदर एक खुफिया दरवाजे से तय खाने में जाता है। वहां जाकर वो अपने असली रूप में आ जाता है तो वो वही आमिर होता है जिसने शेर खान पर जादू किया है। अचानक कमरे के दरमियान जमीन पर रखी खोपड़ी में आग जलना शुरू हो जाती है और तमाम शयातीन हाजिर हो जाते हैं। फिर आमिर उनसे पूछता है कि शेर खान को कैसे पता चला कि उस पर काला जादू हो रहा है और वो यहाँ कैसे पहुंचा। शयातीन जवाब देते हैं कि हम नहीं जानते, बस तुम्हारे पास 1 हफ्ते तक का वक्त है। हमारा काम करो वरना तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तमाम आमिलों की रूह कांप जाएगी। आमिल उनकी बात से बहुत डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, तुम बस मेरा एक काम कर दो, शेर खान के हाथों से उसकी तमाम फैमिली को मरवा दो। शयातीन कहते हैं कि घर में ये काम करना नामुमकिन है क्योंकि उसका बाप हर वक्त घर में तलावा चलाई रखता है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ दम घुटता है और हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। आमिर कहता है कि तुम ये काम उस वक्त करो जब वो गहरी नींद में सो रहे हों। चुनांचे शयातीन ऐसा ही करते हैं और गहरी नींद में शेर खान पर काबिज हो जाते हैं और फिर शेर खान उनका गुलाम बने किचन में जाता है और चाकू उठाता है। सबसे पहले वो अपने भतीजे के कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपने भतीजे के कमरे में दाखिल होता है, उसका पाँव मेज से टकराता है जिससे उसके भतीजे की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही शेर खान की तरफ देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरा बहुत खौफनाक था। उसकी चीख से रहीम खान की भी आंख खुल जाती है और वो भागता हुआ अपने पोते के कमरे में आता है। वहाँ शेर खान को हाथ में चाकू लिए खड़ा देखकर उसका भी खौफ से बुरा हाल हो जाता है। वो जैसे ही शेर खान का चेहरा देखता है तो कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, जरूर किसी ने इसको अपने बस में कर रखा है। काफी दिनों से ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और फौरन तलावत चला देता है। उसी वक्त जिन्नात शेर खान के जिस्म से निकलकर भाग जाते हैं और शेर खान जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब शेर खान को होश आता है तो उसको कुछ भी याद नहीं था और वो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर रहीम खान और उसका भतीजा उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। वो अपने वालिद से पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? तो रहीम खान उसको तमाम बात बता देता है और खफा होकर कहता है कि तुमने मुझे अपनी इस तकलीफ से पहले आगाह क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? शेर खान कहता है कि बाबा जान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने दोस्त जावेद से इस बारे में बात की तो उसने मुझे एक बाबा जी के बारे में बताया। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं घर आते ही आपको सब कुछ बताने वाला था, मगर मुझे थकावट से नींद आ गई और मैं अब उठा हूँ। दूसरी तरफ वो औरत चौथा बच्चा कब्र से निकालकर घर ले आती है। उसकी सास जैसे ही अपनी बहू का चेहरा देखती है तो उसके चेहरे से ऐसी फटकार बरस रही थी जैसे कोई डायन हो। चेहरा इतना बेरौनक, खौफनाक और स्याह लग रहा था कि उसकी सास को उससे खौफ आ रहा था। वो अपनी बहू से कहती है कि बहू, इस चौपर में आखिर तुम ऐसा क्या लेकर आती हो जिसमें से इतनी बदबू आती है। वो अपनी सास को हमेशा की तरह कोई कहानी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है, मगर उसकी सास को अपनी बहू के तेवर कुछ ठीक नहीं लगते, तो वो उसके कमरे के दरवाजे के सुराख से अंदर झांकती है तो वो औरत शॉपर से गोश्त का टुकड़ा निकालकर खा रही होती है। उसकी सास फौरन कमरे में दाखिल हो जाती है और अपनी बहू को गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, किस रास्ते पर चल पड़ी हो, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता?
میں نے کہا تھا کہ خود پر قابو رکھو اور اللہ پر یقین کرو، وہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ میں ابھی اپنے بیٹے کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہوں۔ اسی وقت وہ عورت اپنی ساس کو دھکا دیتی ہے اور اس کا سر بیڈ سے ٹکراتا ہے اور اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب رحیم خان شیر خان کی حالت جان چکا تھا۔ وہ شیر خان کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مت کرو، میرے ایک دوست کے مرشد ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں۔ وہ رہتے تو یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہیں، مگر ہر جمعے داتا دربار پر حاضری دینے ضرور آتے ہیں۔ کل تم داتا دربار میں ہی ان سے مل لینا اور ان کو تمام بات بتا دینا۔ بابا جی کے پاس وہ علم ہے جس سے تمام شیاطین کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کی کرامات خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ان کا نام بابا صوفی شریف مراد نشاہی قادری ہے۔ دوسری طرف وہ عورت روتے ہوئے اپنے شوہر کو کال کرتی ہے اور اپنی ساس کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ نہاتے ہوئے پھسل گئیں اور ان کو چوٹ لگی ہے، مگر وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ مر چکی ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں ابھی وہاں آتا ہوں۔ جیسے ہی اس کا شوہر آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ امی فوت ہو گئیں اور ڈرامائی انداز میں مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتی ہے اور اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ پھر اس کا شوہر کہتا ہے کہ اب میں یہیں رہوں گا تمہارے پاس، امی کے جانے کے بعد میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب بھی 2 بچے کھانے باقی تھے اور اس میں ناغہ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اگلے دن جمعے کو شیر خان بابا جی سے ملنے اپنے والد کے ساتھ جاتا ہے۔ بابا جی نے اسے فرمایا کہ وہ ایک عامل ہے جو کہ رات کو کالا جادو اور دن میں پیسے کمانے کے لیے پیرے کامل بنا پھرتا ہے۔ اس نے کالے جادو کی دنیا میں مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جنات کو قابو کیا ہوا ہے، جس سے وہ کام کرواتا ہے اور ان کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اس بار اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور جنات کی خواہش کو وہ پورا نہیں کر پا رہا۔ اس عورت کا شوہر اسے اولاد نہیں دے سکتا۔ اب وہ جس بچے کی ماں بننے والی ہے وہ عامل کا ہے اور ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے ہی اس عامل کا خاتمہ کروائیں گے۔ شیر خان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، تو بابا جی سرکار فرماتے ہیں تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ ابھی ہم تمہیں کچھ حروف بتائیں گے، تم وہ ہر وقت پڑھتے رہنا، اس سے شیاطین تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے۔ بابا جی سرکار سے ملاقات کے بعد شیر خان گھر آ جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دلی سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر اسے دکھی سمجھ کر بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت خدمت کرتا ہے۔ 6 دن بعد اب وہ عورت اس عامل کو فون کے ذریعے اطلاع دیتی ہے کہ اس کا شوہر آ چکا ہے، اب وہ کسی اور کے ذریعے بچے کا بندوبست کرے، مگر عامل کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے اور جنات اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب جاگتی ہے تو ڈاکٹر اس کے سامنے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بے حد خوش ہوتی ہے اور اس کا شوہر خوشی کے مارے اچھل پڑتا ہے۔ پھر عامل اپنے تہہ خانے میں اپنے منتروں کا جاپ کر رہا ہوتا ہے تو اچانک شیاطین کی فوج آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب ہماری بھوک تو مٹاؤ گے۔ یہ سن کر عامل رحم کی بھیک مانگتا ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ عامل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کہتے ہیں جیسے ہی سورج کی دھوپ تیرے جسم پر پڑے گی تو جلنا شروع ہو جائے گا، اب تو کہیں نہیں جا سکتا، تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو خود کو ہمارے حوالے کر دے یا پھر شیر خان کو ہمارے پاس لے کر آ۔ یہ سن کر عامل بھاگ کر گھر سے باہر آ جاتا ہے۔ دھوپ کی روشنی پڑتے ہی اس کی جلد جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فٹافٹ چھاؤں والی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور شام ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ شیر خان کو جنات کے حوالے کر دوں اور اپنی جان بچا لوں۔ اسے ایک ترکیب سوچتی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ عامل قبرستان جاتا ہے جہاں سے شیر خان روز گزر کر اپنے گھر جاتا تھا۔ عامل شیر خان کو کہتا ہے کل اسی جگہ آ جانا، میں تمہیں اس آفت سے آزاد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عامل چلا جاتا ہے۔ شیر خان گھر آ کر سارا ماجرا اپنے والد کو سناتا ہے۔ رحیم خان فوراً بابا جی کو فون لگاتا ہے۔ بابا جی چونکہ لاہور میں ہی تھے اس لیے جہاں وہ ٹھہرے تھے اس جگہ کا فون نمبر رحیم خان کے پاس موجود تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں یہی وقت ہے جب عامل اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بابا جی شیر خان کو عامل سے ملنے کا کہتے ہیں اور اسے ہدایات دیتے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے۔
दूसरी तरफ वो औरत खुशी के साथ साथ बहुत डरी हुई भी थी। उसे आमिल की बातें याद आ रही थी कि शयातीन अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में उसका शौहर कमरे में आता है और अपनी बीवी का चेहरा परेशान देखकर पूछता है कि बेगम खैरियत तो है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। शौहर कहता है चलो दाता दरबार चलते हैं, वहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा और हम अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ भी कर लेंगे। बहुत इसरार के बाद वो औरत मान जाती है। दाता दरबार की दहलीज पार करते ही उसको शयातीन नजर आने लगते हैं जो उसको दरबार से बाहर निकालना चाहते हैं। हाजिरी देखकर वो भागकर बाहर की तरफ आ रही होती है तो उसका टकराव बाबा जी से हो जाता है। उनका नौरानी चेहरा देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे अपने किए गए तमाम काम नजर आने लगते हैं। इतने में उसका शौहर भी वहाँ आ जाता है और बाबा जी से कहता है आप हमारे लिए दुआ करें, मैं बाप बनने वाला हूँ। बाबा जी मुस्कुराते हैं, फिर उस औरत के पास जाकर कहते हैं कि तुझे तेरे किए गए गुनाह का तोहफा जल्द ही मिल जाएगा। वो औरत ये सुनकर भागकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अगली सुबह शेर खान उस आमिल से मिलने उस जगह पर आता है। वो मुसलसल बाबा जी के बताए गए हरूफ का वेट कर रहा होता है। आमिल के प्लान के मुताबिक शयातीन उस पर हमला करते हैं, मगर उनका हर वार खाली जाता है। ये देखकर शयातीन शदीद गुस्से में आ जाते हैं और आमिल पर हमला करते हैं। इतने में शेर खान वहाँ से भागता है और आमिल शेर खान को भागता हुआ देखकर उसका पीछा करता है। जब वो भागकर बाहर आता है तो सूरज की रोशनी से जलने लगता है। वो बेसब्री से शेर खान को ढूंढ रहा होता है। शयातीन को अपने पीछे देखकर वो तेजी से सड़क की तरफ भागता है और एक ट्रक से टकरा जाता है और दूर जाकर गिरता है। जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई जानवर मरा हुआ है। शेर खान बहुत परेशान होता है कि आमिल कहाँ गया। उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ बाबा जी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आमिल को शयातीन के हवाले कर दिया है और वो सब मिलकर आमिल को खा चुके हैं। बाबा जी कहते हैं आमिल अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम आजाद हो। ये सुनकर शेर खान सजदे में चला जाता है। 5 महीनों बाद उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी 6 टांगे और 4 हाथ थे और चेहरा सारा कटा हुआ था। वो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो वो औरत उसको देखकर सदमे से पागल हो जाती है और अपने आप को नोचने लग जाती है। ये सब देखकर उसके शौहर को भी समझ आने लगता है कि उसकी बीवी ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी उन्हें ये सजा मिली। इस हादसे के बाद शेर खान ने बाबा जी की मुरीदी इख्तियार कर ली और उसकी शादी में बाबा जी ने शिरकत भी की। आज वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है और अपने रब और मुर्शिद के बताए रास्ते पर चल रहा है। अब कोई आमिल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।